جی ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام طلب خیر میں آپ کو ڈھیروں دعائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ آپ سلامت رہیں، سکھی رہیں، سدا آپ کی حاجات خالق کائنات بھر لائے، آپ کی مرادوں سے جھولیاں بھرے۔ آج کے پروگرام کی ابتدا رب دو جہاں کے نام سے اور درود و محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پہ دی۔ آج کافی دنوں سے کچھ معاملات کچھ ایسے تھے، بار بار لوگ مجبور کر رہے تھے۔ کل بھی میں نے پروگرام میں کہا کہ مہربانی کیا کریں کہ آپ جب پروگرام آپ کا جواب ملے یا جو بھی ہے تو آپ اسے سبسکرائب کر کے لائک کر کے اسے سنا کریں، دیکھا کریں۔ آپ اپنے مطلب کی چیز جو ہے وہ نکال لیتے ہیں، اور واٹس ایپ پہ آپ کے اتنے سوالات، اتنی چیزیں آ جاتی ہیں، وہیں پہ آپ جواب لے لیتے ہیں میرے سے۔ اگر وہ جواب لینا ہے تو پھر میں یہ تردد ہے یہ بس، پھر کیا ضرورت ہے؟ میں تو یہ تھا کہ مخلوق خدا کی خدمت ہے یہ جی، ہر کسی کو پیغام پہنچے، کسی کے ایک سوال میں پتہ نہیں کسی اور کا بھی جواب ہو، تو یہ مہربانی کیا کیجیے۔ آج ان لوگوں کے میں جواب دے رہا ہوں جن لوگوں نے بارہا 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 اپنے کچھ مسائل اس میں، آج میں نے پھر یہ کیا کہ آج میں نے واٹس ایپ کو آن کر کے جتنی کالز آئی ہیں میں وہ کالز آپ کو آج میں ان کے جواب دے رہا ہوں، اور جن کے سوالات ہیں جنہیں میں نے کہا کہ کچھ کے میں نے دے دیے تھے جواب جو بیرون ملک سے تھے، اور جو یہاں سے یا کچھ بیرون ملک کے ہیں تو وہ اپنے سوال آج میں سوال اور ان کے جواب ہی دوں گا جی۔ سرور صاحب ہیں، کاروبار کیا ہے مگر روزانہ کوئی نہ کوئی مسئلہ درپیش آ جاتا ہے، یعنی کہ جو پارٹنر ہیں، جو شریک ہیں بزنس میں، ان کے لیے جی۔ آپ کا جو جواب ہے استخراج قرآن، اس میں یہ ہے کہ بعض علامات سے معلوم ہوتا ہے دھوکہ ہوگا آپ کے ساتھ۔ ٹھیک ہے جی، دھوکہ ہوگا، کیونکہ اس استخراج قرآن کا جو آپ نے آیت دی تھی وہ سورہ لہب تھی، اور سورہ لہب سے آگے سورہ توبہ میں جب یا کے استخراج لیا تو اس میں یہ ہے کہ جو کاروبار آپ پوچھ رہے ہیں نا کہ روزانہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا، تو اس کا انجام جو ہے وہ دھوکے پہ ہے، اور ایسی علامات جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں استخراج میں کہ جس میں آپ کو دھوکہ ہوگا۔ آگے ہیں جی محمد ریاض صاحب، تو انہوں نے پوچھا ہے کہ کچھ اپنے معاملات انہوں نے بتائے ہیں، تو جی آپ نے دو جو آیات دی ہیں وہ دو آیات سورہ فاتحہ سے ہیں، اور اس میں جو آپ کا جواب آ رہا ہے نا جی آپ کے استخراج میں، اس میں آ رہا ہے کہ واجبی طور پہ خوشی نصیب ہوگی، واجبی طور پہ، گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، واجبی طور پہ۔ دیکھیے جو آئے گا میں آپ کو وہ عرض کرتا ہوں جی، ٹھیک ہے جی۔ یہ کوئی وہ تو ہے نہیں کہ بھئی نجومیوں والا کام ہے یا اس قسم کا، وہ کہ اس میں کہ سائل کے لیے اس میں آپ نے سوال جو کیا ہے تو اس میں آپ کو واجبی خوشی نصیب ہوگی۔ تو آگے ہیں جی اظہار صاحب، باہر جانے کے لیے پوچھ رہے ہیں، علامات اقراری ہیں جس سے بھی آپ بات چلا رہے ہیں، اس میں کیا ہے، علامات جو ہیں تو وہ اقراری ہیں، لہٰذا ضرور ہوگا۔ اچھا، جن سے آپ کی بات چل رہی ہے، جو آپ نے آیات دی ہے، وہ جس ملک میں جانا چاہتے ہیں وہ لوگ وہیں پہ ہیں، وہاں پہ وہ یعنی کہ آپ کے استخراج میں الحمدللہ بہت خوب، اچھا، بہت اچھا آ گیا کہ وہ اقراری ہیں، اقرار کر رہے ہیں، اور لہٰذا ضرور ہوگا آپ کا کام جی۔ آگے ہیں جی یوسف صاحب، یہ بھی ان کا بھی سوال یہی ہے، مگر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جیسے جو ان کی جاب جو ہے، یہ جاب جو وہ ہے کہ جو سفر سے ہے وابستہ بہت زیادہ، کیونکہ ان کے سوال جو تھا اس کا جو جواب، یوسف صاحب آپ کا جو جواب آ رہا ہے، زندگی سفر ہائے بحری و بری ہے، زندگی جو ہے نا آپ کی وہ سفر میں ہے، مسلسل بحری بھی ہے، اور زمینی راستوں کا بھی سفر ہے، اور سمندری راستوں کا بھی سفر ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ آگے ہیں جی ریاض احمد صاحب، ریاض احمد صاحب آپ کا جو جواب ہے، آپ کا جو سوال تھا، اس میں وسائل جو ہیں توکل موافق ہوں گے، جو آپ کے وسائل ہیں نا توکل کیجیے گا،
توکل کر جائیے گا، وہ انشاءاللہ آپ کے موافق ہوں گے الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ توکل کر جائیے گا، توکل شرط ہے، توکل کا جو ہے آپ کے اس میں نہیں آ رہا ہے۔ آپ اس طرح ہے کہ آپ جیسے ایک سے ہٹ کے دوسرے پہ امید لگا بیٹھتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ وسائل جو ہے، ان جو وسائل آپ کے پاس ہیں اس پہ توکل کیجئے گا، اور کیا کہ وہ موافق ہوں گے جی۔ آگے شہزاد صاحب ہیں، ان کے کچھ مسائل ہیں، ان کے لیے تو بڑا عجیب سا، بڑا پیارا سا کوئی ایسے مسائل ہیں کہ میرا خیال یہ کسی تکلیف میں یا کہیں کسی ایسی جی باہر سے کال ہے یہ کہ ہاں دلیر بن کے سامنا کیجیے گا، حوصلہ کیجیے گا، تقدیر ساتھ دے گی۔ یہ کسی مسئلے میں میرا خیال وہ کیا کہا جائے گا کہ بس ایسے ہے کہ جیسے انٹروگیٹ ہو رہا ہو، انہیں کیا جا رہا ہو، آپ ہاں دلیر بن کے کریں، تقدیر ساتھ دے گی۔ یہ باہر نا دبئی میں ادھر ادھر لوگ نا ہنڈی کا جو کام کرتے ہیں نا، یہ میرا خیال ان سے وابستہ ہے یہ استخارہ جی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو چھپ کے کرتے ہیں، پاکستانی لوگوں کے اس میں اپنے تعلق کی بیس پہ، یہ ان کے لیے ہے جی۔ آگے ایک خاتون ہے، انہوں نے پہلے بھی ان کا آیا تھا، یہ کہتے ہیں کہ پہلے بھی ہم نے پوچھا تھا، ہمارا زیور مل گیا تھا، تو آپ نے سورہ نور بتائی تھی جی۔ اب پھر یہی کہیں ان کے ساتھ مسئلہ ہوا تو وہ پوچھ رہی ہیں کہ کوئی زیور چوری ہوا ہے، اس میں ہمیں پھر کیا ہم سورہ نور پڑھ لیں؟ جی نہیں بی بی، اس دفعہ صورتحال ہی کچھ مختلف ہے۔ چوری ہو گئی ہے، اور کیا ہے کہ وہ اس میں یہ کہ وہ فروخت بھی ہو گئی ہے، چوری ہو گئی ہے اور وہ خرچ بھی ہو گئی ہے، فروخت بھی ہو گئی ہے۔ تو آپ چپ کر جائیے گا، اللہ کا صبر، اللہ کے اس پہ صبر کیجیے گا، خدا بندہ کریم آپ کو اور دے گا۔ یہ کیا مسئلہ، پہلے بھی آپ کی چوری ہوئی، سونا مل گیا، اب پھر چوری ہوئی، کہ گھر میں تو نہیں تماشا ہو رہا یہ آپ کے گھر میں؟ میں کوئی نام، کوئی ایسی چیز نہیں لینا چاہتا کہ دیکھیے ہمارا کام ہے توڑنا نہیں جوڑنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ چوری ہو گئی ہے اور وہ کیا ہے کہ وہ خرچ بھی ہو گئی ہے جی۔ اچھا جی، تو آگے ہیں جی، یہ بھی کال باہر سے ہے، یہ ہے رشید میمن صاحب، لانچ کے ذریعے کاروبار کرتا ہوں، بڑا پیارا خوبصورت کیا عیاں ہوا آپ کا استخارہ جو ہے۔ افسوس ایسے کام میں ہاتھ ڈالنا حماقت ہے۔ رشید صاحب جو آپ کام کر رہے ہیں نا، اس میں بہت پیارا ہے کہ افسوس کہ ایسے کام میں ہاتھ ڈالنا جو ہے وہ حماقت ہے، نہ کیجیے گا، کوئی اور ذریعہ تلاش کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو روزی دینی ہے وہ روزی دینی ہے، اور آسودگی ہے اور اچھی روزی دے گی، وہ ذات الہی اب تک جو کر لیا۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری آپ نے تفصیل بیان کری تھی واٹس ایپ پہ کہ یہ ہو گیا، یوں تکلیفیں ہوئیں، یہ کسٹم والے، یہ وہ ساری چیزیں جی۔ اس میں جو آپ کا استخراج جو وہ ملا، افسوس ہے کہ اس کام میں، ایسے کام میں ہاتھ ڈالنا حماقت ہے، اور وہ بچیے گا۔ شادیہ بی بی، جیسے ہی موسم بدلتا ہے میں بیمار ہو جاتی ہوں۔ ہاں بی بی، آپ غور کیجئے گا، آپ کے جو امراض ہیں بلغمی اور سردی کی وجہ سے ہے۔ جہاں کہیں سردی کا تھوڑا سا، ابھی تو سردی آئی کوئی نہیں ہے، آپ کا مزاج جو ہے وہ بنیادی طور پہ بچپن سے یہ بلغمی مزاج ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو طب میں اس کا علاج ہے، بہت اچھا علاج ہے، طب میں اس کا علاج ہو جائے گا، اور اس کا تعلق سردی سے ہے جی۔ عمار صاحب ہیں جی، آپ کے سوال کا جو جواب ہے وہ ابھی لو کوئی نعمت آپ کو ابھی مل رہی ہے، اچھی خبر آنے والی ہے، آثار خوش نصیبی، اور اب عیاں ہوں گے، اب آثار جو ہے خوش نصیبی کے عیاں ہوں گے۔ جو مشکل وقت آپ کہہ رہے تھے کہ مشکل وقت تھا وہ کاٹ لیا، آپ نے یہ کہا کہ میں نے دعا مانگتا ہوں، تو میں نے پچھلے دنوں دعا مانگی عمرے کی تو وہ جلدی قبول ہوگی، اور جب اپنے کام کے لیے دعا مانگی تو وہ قبول نہ ہوئی۔ مگر اب یہ ہے کہ دیکھیں، تھوڑی بڑی بات ہے، اللہ کی راہ گھر کی زیارت کے لیے دعا مانگی قبول ہوگی، تو دوسرے تو دنیاوی معاملات چلتے رہتے ہیں۔ تو اس میں بڑا پیارا ابھی لو اچھی خبر آنے والی ہے، آثار خوش نصیبی کے ہیں، اب عیاں ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ آگے ہے جی ہمارے پاس کہ
یہ پوچھ رہے ہیں ہمارے سے کہ میں نے ڈیری فارمنگ شروع کرنی ہے، سارے معاملات جو ہیں جتنے بھی ہیں وہ طے پا چکے ہیں، تو اس کے لیے کوئی بہتر وقت؟ جی اگلے چاند کا حکم آ رہا ہے۔ اگلا چاند کیا ہے؟ یہ ربیع الثانی ہے، جمادی الاول۔ جمادی الاول کی شروع کر لیجئے، بسم اللہ، اللہ کا نام لے کے شروع کیجئے گا، وہ ذات الہی برکت دے گی خداوند کریم کی آپ کی تیاری جو مکمل ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے آج 21 یا 22 کی رات آ گئی ہے، ربیع الثانی کی تو رہ گئے 8-10 دن، تو آپ بسم اللہ کیجئے گا جی، اگلے چاند میں بسم اللہ کیجئے گا، اللہ برکتوں سے نوازے گا جی، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ ایک آگے ہیں جی ہمارے پاس شاہ جہاں صاحب کہ بڑے عرصے سے خواہش تھی شادی کی، جہاں چاہتا تھا وہاں کچھ مسائل تھے، مگر اب وہ مسائل الحمدللہ جب سے سورہ رحمان اور سورہ ملک شروع کی ہے اس میں آسانی ہو گئی ہے جی۔ آپ کے جو آپ کے لیے حکم آ رہا ہے آپ کی آیات کے، اس میں وہ یہ ہے کہ بہت ہی مہربان رفیق ملے گا، بہت ہی مہربان رفیق ملے گا، ساتھی بہت ہی مہربان، دیر آئے درست آئے، ٹھیک ہے جی۔ آگے ہیں جی ہمارے پاس جی اکبر خان، یہ پہلے بھی کروا چکے ہیں کہ یہ حاسدین کے متعلق کہتے ہیں، حاسدین اور برا چاہنے والے جو پاس لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، میں ان سے بہت پریشان ہوں۔ تو اس میں آپ کے لیے بڑا چھوٹا سا ایک مختصر سا جواب آ گیا ہے کہ آپ بے فکر ہو جائیں، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا مائنڈز کا کام ہے، روز جھگڑے ہوتے ہیں، جو لوگ آتے ہیں منہ پہ تو اپنے بنے ہوئے ہوتے ہیں، جب پیچھے جاتے ہیں تو پتہ چلتا کہ انہیں کی کارستانیاں ہیں۔ تو یہاں پہ ہے آگے جو آپ کے اس میں آگے، آپ بے فکر ہو جائیں، جو خدا تمہیں عطا کر رہا ہے اسے کوئی نہیں روک سکتا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیجئے، بے فکر ہو جائیے۔ اور اس میں آپ کے سورہ حدید کی پہلی 6 آیات آ رہی ہیں جی، انہیں تلاوت کیجئے گا اور کوشش کیجئے گا کہ اگر وہیں پہ آپ ہوتے ہیں اپنی مائنڈز پہ یا گھر سے جاتے ہیں تو صبح کے ٹائم صدقہ دے کے گھر سے جایا کریں، کوئی بھی چیز ہے، ایک مٹھی چاہے چاول ہی ہو جائے نا، وہ صدقہ دے کے جایا کیجئے گا جی۔ اور آج یہ کافی، راضی رہنا، انشاءاللہ تعالی بہت جلد ارادہ ہے کہ جیسے جیسے آپ کے جواب آئیں گے، تو کیونکہ یہ ایک آدمی کا کام نہیں ہے، جیسے ہی کوئی موقع ملے گا مجھے، جیسے جیسے آپ کے جواب آتے جائیں گے میں آپ کو فوری طور پہ اس کا جواب دوں گا، اور آپ کی خدمت کے لیے جو بیٹھے ہیں انشاءاللہ۔ یہ ہے کہ ذرا آگے بھی لوگوں کو اگر آگے ہی بتایا کیجیے، کسی نہ کسی کی مشکل حل ہو جائے گی، صدقہ جاریہ ہے، کسی نہ کسی کے لیے آسانیاں پیدا کر دینا بھی خدا کی طرف سے ایک بہت بڑا یہ اس میں صلہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو آباد و شاد رکھے۔ آپ کے لیے دعائیں، التماس دعا میں ملتمس ہوں آپ سے دعاؤں کا، اور اس پروگرام کو آگے سے آگے بڑھائیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، والسلام، دعا گو۔